دشمن ممالک کی طرف سے سائبر وار، ابلاغی جارحیت اور جناب سائبر وارفیئر کے ذریعے سے جو متاثرین ہیں ملک، ان میں پاکستان بھی سر فہرست ہے، جس کا سامنا 4 سال سے پاکستان کر رہا ہے اور بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے۔ وہ جمی خسرو نام کا ایک ایکٹیوسٹ ہے یورپ کا، وہ 4 سال سے لگ تک کوکا کی تحریک پہ ناچ ناچ کے اس نے اپنے پاؤں کے گھنگرو توڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو ہے، جس کو پچھلے 4 سال سے پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے مسلسل بھگت رہے ہیں۔ وہ ہے انفارمیشن وار اور سائبر وار۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر تمام ممالک اس انفارمیشن وار، سائبر وار اور ابلاغی جارحیت سے پوری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کو متاثر کرنے والے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاورفل ممالک ہیں، اور جو کمزور ممالک ہیں یا کمزور اگر نہیں بھی ہیں لیکن پیسفل ممالک ہیں، ان کو اگر ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، ان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے، ان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے، تو اس انفارمیشن وار اور سائبر وار اور ابلاغی جارحیت کے ذریعے سے ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر تمام ملکوں کے اندر انڈیجینسلی بھی اور ایکسیجینسلی عالمی سطح پہ، ملکی اور عالمی سطح پہ ہر ملک اور خصوصاً پاکستان میں بھی اس سائبر وار اور ابلاغی جارحیت کو اور انفارمیشن وار کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کچلنے کے لیے جتنے قوانین ہیں وہ اپنے ارتقائی منازل سے گزر رہے ہیں۔ کوئی فائنل کنکلوژن دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی جناب اس انفارمیشن وار کو جو ان کے دشمن ملک کی طرف سے اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی پراپر طریقے سے کوئی رولز، کوئی اصول، کوئی جناب طے شدہ قانون وہ ابھی فائنل سٹیج پہ نہیں ہے۔ نہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے اقوام متحدہ کے کسی قوانین کے اندر بھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی فائنل شیپ اور شکل آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ہم 4 سال سے یہ بھگت رہے ہیں۔ اب پاکستان کے حوالے سے یہاں بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس کو اپنا جنگی ہدف نہیں بنا سکے۔ میں آپ کے سامنے نا آکسفورڈ یونیورسٹی کے انٹرنیٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر پروفیسر فلپ ہاورڈ، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ابھی پچھلے دنوں۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ دنیا کے اندر دشمن ممالک کی طرف سے سائبر وار، ابلاغی جارحیت اور جناب سائبر وارفیئر کے ذریعے سے جو متاثرین ہیں ملک، ان میں پاکستان بھی سر فہرست ہے۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر کہہ رہا ہے، ان کے انٹرنیٹ انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر کہہ رہا ہے، سرعام کہہ رہا ہے، اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کے جو ممالک اپنے دشمن ممالک کی طرف سے سائبر وارفیئر کے ذریعے سے متاثر ہیں، ڈسٹرب ہیں، جن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ ہمارے ہاں ستو پی کے سویا ہوا ہے ہمارا اسکالر، ہمارے لنڈے کے اسکالر اوریا مقبول جان کی طرح کے، ہمارے جناب وہ اسکالر کم مراسی جتنے وہ ٹی وی چینلز پہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ جناب مزاحیہ پروگرام اور جناب ٹھٹھے باندھنے والے اور دانت نکال کے محض ہنسنے والے، وہ جناب ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی بھاگ کے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یار 4 سال سے آپ کے ملک کے اوپر عالمی طاقتوں نے، ملک دشمن طاقتوں نے، ان کی ڈیپ سٹیٹس نے، انڈیا نے، جناب اسرائیل نے، یورپ مغرب نے آپ کے ملک کے اوپر ایک ابلاغی جارحیت، ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ وہی جنگ کے جو ایران کے اندر تھی، جس کی آپ گواہی دیتے ہیں۔ آج سے 1 دن پہلے نا ایک وہ جمی خسرو نام کا ایک جناب ایک ایکٹیوسٹ ہے یورپ کا، پاکستانی، وہ 4 سال سے لگ تک کوکا کی تحریک پہ ناچ ناچ کے اس نے اپنے پاؤں کے گھنگرو توڑے ہوئے تھے۔ ہر قسم کی ذلالت، بدماشی، غلاظت، جیسا باقی سارے کے سارے لگے ہوئے اس لگتا ہے کوکا کی تحریک پہ، اسرائیل، انڈیا اور باقی ملک دشمن طاقتوں کی بیک کے ساتھ یہ ابلاغی جارحیت اور سائبر وارفیئر پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ بھی کرتا تھا مسلسل، اس کی پوری ہسٹری موجود ہے ایکس اکاؤنٹ میں۔ پرسوں جناب اس نے ٹویٹ کیا بڑا معتبر اسکالر بن کے ایران کے حالات کا تجزیہ، اور اس گدھے سے کوئی پوچھے تو پچھلے 4 سال سے پاکستان کے اندر اسی سوشل میڈیا وارفیئر، وہ بھی انہی ممالک کی ہے، وہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ، وہ اسرائیل کی ڈیپ سٹیٹ، وہ انڈیا کی ڈیپ سٹیٹ، وہ برطانیہ کی ڈیپ سٹیٹ، وہ یورپ
کی ڈیپ سٹیٹ وہ ساری مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے لگے ہوئے، نقدک کوکا کی تحریک کے اوپر سرپرستی کر کے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیسر ڈاکٹر فلپ ہاورڈ نے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہ جو پروفیسر اور اسکالر ہے، اس نے اگر یہ تحریر لکھی ہے تو پاکستان کے اسکالرز کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پھر دوسری چیز، ابھی تازہ کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ایک دستاویز ڈاکومنٹ وہ بنائی گئی ابھی کچھ ماہ پہلے ہی، اور اس کو ٹیلن مینول کا نام دیا گیا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس پوری کی پوری جناب جو ڈاکومنٹ ہے، اس کا جو عنوان ہے، اس کا جو نام ہے، وہ ہے جی ٹیلن مینول آن دا انٹرنیشنل لا ایپلیکیبل ٹو سائبر وارفیئر. یہ جو دستاویز ہے یہ یورپ اور مغرب کے ٹاپ کلاس کے اسکالرز نے کیمبرج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے یہ جناب تیار کی ہے. کس ٹاپک پہ؟ کہ سائبر وارفیئر، انفارمیشن وارفیئر، ابلاغی جارحیت، جس کا سامنا 4 سال سے پاکستان کر رہا ہے اور بڑی خوبصورتی سے کر رہا ہے، بڑی جرات کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑی ٹیکٹس کے ساتھ، اور بڑے حوصلے کے ساتھ، اور بڑی حکمت اور تدبر کے ساتھ. اس کے حوالے سے انہوں نے اس ڈاکومنٹ کے اندر بڑا کلیئر کٹ لکھا. کیا انہوں نے کہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے اور چیز ہے اور انفارمیشن وار اور چیز ہے. آزادی اظہار رائے ہر ملک کے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو تو وہ آزادی اظہار رائے ہے، لیکن اگر وہ اس کی سرحدوں سے لے کے، اس کی ایئر سپیس سے لے کے، اس کی سوورینٹی کے در پہ ہو جائے وہ آزادی اظہار رائے، تو وہ پھر آپ کی سائبر وارفیئر ہے. اور اس ڈاکومنٹ کے اندر کلیئر کٹ لکھا کہ اس وقت دنیا کے اندر سوشل میڈیا ویپنائز ہو چکا ہے. سوشل میڈیا ایک ویپن بن گیا ہے. ایٹم بام ایک ویپن ہے، نائٹروجن ایک بام ایک ویپن ہے، ہائیڈروجن بام ایک ویپن ہے، S-400 اینٹی ایئر کرافٹ ایک ویپن ہے، S-500 ایک ویپن ہے، F-16 ایک ویپن ہے، J-10 ایک طیارہ ایک ویپن ہے، آپ کا جناب گن ایک ویپن ہے، پسٹل ایک ویپن ہے، کلاشنکوف ایک ویپن ہے. جو ٹیلن مینول ہے کیمبرج یونیورسٹی کے اندر، انٹرنیشنلی یورپ اور مغرب کے ٹاپ کلاس کے جو دماغ ہے نا، انہوں نے بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹ بنایا ہے. انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ آپ کی سائبر وارفیئر اور سوشل میڈیا بھی ویپنائز ہو چکا ہے. یہ ویپن ہے جو آپ دوسرے ملک اور معاشرے اور سوسائٹی اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، جو پاکستان کے اندر 4 سال سے استعمال ہو رہا ہے. پھر اس کے اندر بڑی خوبصورت چیز لکھی انہوں نے، یورپ اور مغرب والوں نے لکھی ہے. کسی اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی نقدہ کوکا تحریک کی کسی پارٹی نے یا پاکستان کی موجودہ حکومت نے یہ تیار نہیں کی. یہ یورپ اور مغرب کے دماغ، برین، ٹاپ کلاس کے کیمبرج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے یہ پورے کا پورا ڈاکومنٹ تیار کیا. اور اس میں کیا لکھا؟ انہوں نے کہا جس طریقے سے ہر ملک اپنا فوجی ہدف کو ٹارگٹ کرتا ہے اور کچلتا ہے، بالکل اسی طرح سوشل میڈیا کے ان ٹروپس کو، ان جنگجوؤں کو جو اپنے ملک کی، اس ملک کی سالمیت، سوورینٹی اور بقا کے درپے ہو، آزادی اظہار رائے کے نام پر ان کو اسی طرح ٹارگٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح کچلنا چاہیے جس طرح ایک فوجی ہدف کو کچلا جاتا ہے. اب یہ فوجی ہدف کیا ہے؟ فوجی ہدف اور عام شہریوں میں فرق ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر بڑا کلیئر کٹ ہے کہ جو فوجی ہدف ہوگا اس کو کچلنے کے لیے ہر قسم کا ٹیکٹس، طریقہ کار، ویپن، جسے کہتے ہیں نا سختی، ہارش ایٹیٹیوڈ، ہارش ایکٹ، وہ ہر ملک کر سکتا ہے فوجی ہدف کو ہٹ کرنے کے لیے، اس کو کچلنے کے لیے. اس ڈاکومنٹ کے اندر یورپ اور مغرب کے اپنے تیار کردہ کیمبرج یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا سوشل میڈیا جب ویپنائز ہو جائے کسی ملک کے خلاف تو اس ملک کی حکومت کو اور فوج کو اور ریاست کو، اس سوشل میڈیا کے ٹروپس کو، جنگجو کو، سوشل میڈیا واریئرز کو
نقدہ کوکا کی تحریک کے کتوروں کو آپ اسی طرح ہٹ کریں گے جس طرح فوجی ہدف کو ہٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ کا اس وقت ایوولوشن ہو رہا ہے لا میکنگ کا انٹرنیشنل لیول پہ. سوشل میڈیا کی جارحیت، فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا، کسی بھی ملک کی سوورنٹی کے در پہ ہو کر اس ملک کو تباہ و برباد کرنا، ڈیسٹیبلائز کرنا، ڈسمنٹل کرنا، اس کے حوالے سے. تو اب آپ مجھے بتائیں میرے آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین، 4 سال سے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو جناب پاکستان کے اندر ہمیں بھی فوجی ہدف سمجھ کے جو عالمی قوانین اس وقت ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں، جو 2 قوانین میں نے آپ کے سامنے رکھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اور آپ کی کیمبرج یونیورسٹی کے. اب پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ رفتار چینل کا مالک فرحان ملک سے لے کر وہ غلیظ آفتاب اقبال کہ جو جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اوپر ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بڑا ہی فرعونیت والا چہرہ بنا کر وہ بتا رہا تھا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بی ایل اے کے دہشت گردوں نے پاکستان کی جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا اور پورا پلان بنایا، کیا زبردست اور خوبصورت. اندازہ لگاؤ، یہ سائبر وارفیئر ہے. یہ فرحان ملک ابو داؤد والی شکل والا، یہ تھرڈ کلاس. ان سے پوچھو تمہارا ملک پاکستان ہے کہ انڈیا ہے؟ انڈیا سے پاکستان جنگ جیتا ساری دنیا مان رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ مان رہا ہے، فرانس کا میکرون مان رہا ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم مان رہا ہے، سعودی عرب کا، یو اے ای کا، چائنا کا، انڈونیشیا کا، ملائیشیا کا، روس کا، ہر دنیا کا ملک اور دنیا کے ہر بر اعظم اور ہر خطے کا ملک اور اس کا سربراہ وہ آ رہا ہے اپنے اپنے ٹی وی چینلز پہ، انٹرنیشنل فورم پہ. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ناکو چنے چبوا دیے، دانت کھٹے کر دیے، انڈیا کے تیارے تباہ کر دیے، کوئی 7 کوئی 8 کوئی 9. خود ان کے اپنے ایئر چیف، ان کے اپنے صحافی، ان کے اپنے پولیٹیشین اپنے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یار ہمیں بڑی شکست ہوئی ہے، ہمارے تیارے تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے S-400 تباہ و برباد ہو گیا. رشیا اور فرانس نے قسم کھا لی کہ آئندہ اس گھٹیا قوم کو، انڈینز کو ہم نے جناب کوئی اسلحہ نہیں دینا. یہ ہماری بھی مٹی پلیت کراتے ہیں، اپنی بھی مٹی پلیت کراتے ہیں، خود بھی ٹکے ٹوکرے کے نہیں رہتے، ہمیں بھی ٹکے ٹوکرے کے نہیں رکھنے دیتے. لیکن اس بے غیرت فرحان ملک کو اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ 2 غلیظ لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ جنگ جیتنے کے بعد اور تمہیں اللہ پاک نے بولنے کا کچھ طریقہ سکھا دیا ہے، منہ سیدھا بدلا کر کے تم ڈالرز کی منیٹائزیشن کے اوپر اتنا مر گئے ہو. تمہیں اگر امریکن CIA، MI6، اسرائیلی موساد اور انڈین را وہ اپنے بوٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سے، اپنے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے، اپنے AI کے ذریعے سے، اپنے الگوریدمز کے ذریعے سے تمہیں زیادہ سے زیادہ ویورشپ دے کے تمہیں ڈالر سے مالا مال کر رہے ہیں. تم بغیر تو بھول ہی گئے کہ تم پاکستانی ہو، تمہیں حیا ہی نہیں ہے. یہ ہے سائبر وارفیئر. اور میں حیران ہوں کہ اس فرحان ملک نے اس رفتار کے اوپر، اس کو مارچ 2025 میں یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر گرفتار ہوا ہے. اور یہ سارے کا سارا وہ یوتھیا چیپلن پورا نیٹ ورک ہے. وہ جناب آپ کا یہ آفتاب اقبال سے لے کے یہ باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز وہ سارے بیٹھ کے جو کر رہے ہیں یہ پیچھے پورا فیض حمید نیٹ ورک اور بانی تحریک انصاف کا نیٹ ورک، یوتھیا بریگیڈ، یہ سارے مل کے، اور ان کے پیچھے بیک کیا ہے؟ ملک دشمن عالمی طاقتوں کی، انڈین را کی، جسٹ لائک ایران کو میں اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا. اگلوں نے 15 دن کے اندر مخ نکال کے رکھ دی جناب اس سوشل میڈیا کے کتوروں کی. حتیٰ کہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ، حتیٰ کہ اسرائیل بھی ہاتھ جوڑ کے آ گیا، خدا کا واسطہ 800 بندوں کو پھانسی نہ دینا. ابھی ایک ہی کو پھانسی دی تھی. یہ طریقہ ہوتا ہے. عالمی قوانین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایٹم بوم کے ذریعے سے نہیں قومیں تباہ کی جا رہی، اب S-400 کے ذریعے سے نہیں طیارے تباہ ہو رہے، اب نائٹروجن بام اور آپ کی نت نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نہیں، اب آپ کا سائبر وار ہے، انفارمیشن وار ہے. یہ فرحان ملک کی طرح کے آپ جناب ان کو آپ بڑے بڑے چینلز بنا کے دے دیں، کروڑوں روپے لگا کے، پھر ان کو اپنی انگلی پہ نچائیں
جو کہلوانا ہے اپنے ملک کے خلاف، اپنے معاشرے کے خلاف، اپنی سوسائٹی کے خلاف، اپنے خاندان کے خلاف، جو مرضی ان سے کرائیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ بی الرٹ، اپنا دماغ کھولیں. اللہ پاک، میں نے آج سے 2 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ اللہ پاک ہر اس شخص اور اس گروہ کو، چاہے وہ ملک ہے، چاہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ انفرادی انڈیویجول پرسنالٹی ہے، سیاست کی، صحافت کی، شوبز کی، کسی شعبے کی بھی، 4 سال سے جو نقد کوکا کی تحریک پہ ناچ کے دنیا کے عظیم نوسرباز کی چھتری اور قیادت تلے اس پاکستان کے خلاف جنہوں نے کردار ادا کیا، اللہ پاک ان کے اپنے عمل، ان کے اپنے منہ، ان کے اپنے قول کے ذریعے سے ان کو ذلیل اور خوار کر رہا ہے. جیسے وہ جمی خسرے کی میں نے آپ کو مثال دی. 4 سال تم پاکستان کی ریاست، فوج، پاکستان کی ساورنٹی کے در پہ، اور پھر ایران کا جب ایشو ہوا تو اس پہ آپ اپنی سٹیٹمنٹس دینے لگے ہوئے ہو بڑے اسکالر تھے مدبر بن کے. ایران کے حوالے سے یہ سارے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہ بھائی ایران کی عوام باہر نہ نکلے، یہ اسرائیل کی، امریکہ کی سازش ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو جذبات کو غلط طریقے سے کھیلنے کی. اپنے ملک کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو اس عظیم نوسرباز کے پیچھے، کیونکہ یہاں سے منیٹائزیشن سے پیسہ بھی آ رہا ہے، سینٹریاں بھی مل رہی ہیں، قائد حزب اختلاف بھی بنائے جا رہے ہیں، موج میلہ لگا ہوا ہے جناب، ٹی وی چینلوں پہ آ رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں. تو میری پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی گزارش ہے، حکومتی اداروں سے بھی گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے، انف از انف. یہ پاکستان کے اوپر جو سائبر وار مسلط ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسروں کو سمجھ آ گئی، کیمبرج یونیورسٹی کے اوپر فرانس، بیلجیم، ڈنمارک، آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ کہ ان دماغوں کو سمجھ آ گئی جنہوں نے اکٹھے بیٹھ کے ایک دستاویز لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو سائبر واریئرز ہیں کسی بھی ملک کے خلاف، ان کو فوجی ہدف کے طور پہ ٹریٹ کر کے ویسے کچلو گے جیسے فوجی ہدف کو ہر ملک کی فوج کچلتی ہے. تو خدا کا واسطہ ہے، میری پاکستان کے ریاستی اداروں سے اور عدالتوں سے گزارش ہے کہ یہ سونی دھرتی پاکستان کو بچائیں. چیزیں ساری کلیئر ہیں، کون کس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آخری بات کہہ دوں، پاکستان تا قیامت برقرار رہے گا، لیکن جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے گا، تقدس کا لبادہ اوڑھ کے، جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے، مذہب کا لبادہ اوڑھ کے، تقدس کا لبادہ اوڑھ کے، آزادی اظہار رائے کا لبادہ اوڑھ کے، نام نہاد پاپولرٹی کا لبادہ اوڑھ کے، اللہ پاک اس کو ذلیل و خوار لازمی کرے گا. تھینک یو ویری مچ.